بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں کرنل ڈاکٹر پروفیسر شکیل احمد مرزا آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک دفعہ پھر ہم ایک ایسے اہم معاملے کی طرف نشاندہی کریں گے جو ہماری عملی زندگی میں تقریباً روزانہ کی بنیادوں پہ ہم اس کا سامنا کرتے ہیں، لیکن اس کو کوئی مشکل بیماری نہیں سمجھا جاتا، اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی وقتی علاج یا ٹوٹکا کر لیا جائے اور وہ بہتر بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ جب تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں یاد آتا ہے۔ میری مراد عام جس کو ہم تیزابیت کہتے ہیں یا بدہضمی کہتے ہیں، یا میڈیکل زبان میں جسے گرڈ یا گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ یہ جو گرڈ ہے، گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس، اس کا مطلب یہ ہے کہ گیسٹرو سٹمک اسوفیجل ایسوفیگس یا خوراک کی نالی، ان کے درمیان جو میکنزم ہے کنٹرول کا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ معدے میں سوزش ہو یا شوگر وغیرہ اور بہت ساری ایسی بیماریاں جو معدے کی حرکت کو سست کرتی ہیں، یا معدے کا پٹھا کسی اور وجہ سے ڈھیلا ہوتا ہے، یا خوراک کی نالی کی کوئی حرکت ٹھیک نہ ہو، ان تینوں وجوہات سے معدے کی تیزابیت، گیس اور ایون جو آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے وہ سب واپس آ سکتے ہیں۔ اس واپس آنے کے عمل کو گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کہتے ہیں۔ اس کا وجہ زیادہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ زیادہ کھانا کھانا، ہمارا ایٹنگ ہیبٹس اور جو ہماری فوڈ کے کنٹینٹس ہیں وہ دونوں ریفلکس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یوزلی ہم لوگ وقت پہ کھانا نہیں کھاتے، جب کھانا کھائیں گے بھوک لگی ہوگی، زیادہ کھانا کھا لیں گے، یا کھانا کھانے کے فوراً بعد کوئی ہم ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں گے۔ بعض لوگ کو رات کو دیر سے کھانا کھاتے ہیں، پھر انہیں سونا ہوتا ہے، تو یہ جو پوسچر ایکٹیویٹی یہ سب اس میں میٹر کرتی ہے، کیونکہ گریوٹی کے ساتھ کھانا زیادہ نیچے جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے بچنے کے لیے آگے بھی میں بتاؤں گا کہ اس پوسچر کو ہم ٹھیک رکھیں۔ پھر کچھ اشیاء ہوتے ہیں جن کے کھانے سے، جیسے تلی ہوئی اشیاء، مسالے دار اشیاء، ہیوی اشیاء، ہائی فیٹ کنٹینٹ والی چیزیں، ایون ہائی فائبر کنٹینٹ جو کہ ویسے ہم بہت ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ ریفلکس کے لحاظ سے مشکل ہو جاتی ہیں۔ پھر اگر معدے میں کوئی بیماری چل رہی ہے، جیسے اگر گیسٹرائٹس ایچ پائلوری کی وجہ سے ہے، تو اس میں ان لوگوں میں بھی ریفلکس کی کیفیت یا ریفلکس کے سمپٹمز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان سب کو لے کے ہم نے چلنا ہے کہ کیا وجوہات ہیں۔ ڈائٹ میں خاص طور پر ویٹ کا زیادہ ہونا سب سے بڑی وجہ ہے ریفلکس کی، کیونکہ اس ٹائم جب آپ کا وزن بڑھتا ہے تو آپ کا ڈائفرام جو ایک مسل ہوتا ہے جو پش ہوتا ہے اوپر کی طرف، اور وہ جو مسل ہے اس پٹھے کو بھی ڈھیلا کرتا ہے اور ریفلکس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر بہت سارے لوگوں کو رات کو سوتے میں ریفلکس ہوتا ہے جس کا ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ ریفلکس نہ صرف ان کے منہ کو خشک کرتا ہے، یا یہ جو اینگلز آف دی ماؤتھ ہیں ان پہ کٹس پڑ جاتے ہیں، کئی دفعہ سانس کی نالی میں جا کے تو دمے کی کیفیت بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ دیکھنے میں بہت عام سی بیماری ہے، سمٹم بھی سیلف لیمٹنگ ہیں، کوئی آپ اینٹیسڈ لے لیں اس سے ٹھیک ہو جائے گا، ایون جو ہمارے گھر میں چیزیں اجوائن کہوہ وغیرہ ان سے بہتر ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ہمیشہ ایک اسیسمنٹ کرانی چاہیے کہ اس کا کاز کیا ہے، اور اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اور آئندہ کے لیے جو پریونشن کے جو اصول ہیں، ان میں خاص طور پر کھانا کھانے کے بعد ایک تو کھانا سنت کے مطابق ہاتھ روک کے کھائیں، اگر بھوک ابھی رہتی ہو تو کھانا چھوڑ دیں، زیادہ مسالے دار چیزیں اور زیادہ چربی والی چیزیں استعمال نہیں کرنی، اور خاص طور پر سونے سے پہلے کھانا نہیں کھانا، اور اگر آپ کھائیں تو اس کے بعد ہلکی سی چہل قدمی کر لیں، ناٹ برسک واک، جسٹ اے اسٹرول، اور اس کے ساتھ کھانا آگے چلنے کی کیفیت میں اضافہ ہو جائے۔ تو یہ چند بنیادی اصول تھے جو میرا خیال تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ باقی جو اس میں اصل چیز ہے کہ ہر چیز کا کاز اس طرح بیان نہیں کیا جا سکتا، تو بہتر ہے آپ اگر اس طرح کے سمٹمز ہیں آپ کو تو آپ اپنے قریبی معالج سے تفصیلی چیک کریں تاکہ پتہ چل سکے کس وجہ سے یہ ریفلکس ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ایک مکمل علاج والی چیز ہے جس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر اس کا بچاؤ بڑھا۔ تو آئی ہوپ اس گفتگو سے آپ کچھ فائدہ اٹھائیں۔ بہت شکریہ۔